الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا جو موضوع ہے، اللہ کا نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ پردہ فرمانے کے بعد زندہ ہوتا ہے. از روئے قرآن و حدیث، ہمارے اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام احمد رضا خان القادری القندھاری الافغانی ثم البریلوی رضی اللہ عنہ نے ہدایت کی بخشش کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس بات کا عمیق اور گہرائی کے اندر جا کے مطالعہ کریں کہ کیا مرنے والا شخص اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ ہماری بات تو ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک کافر بھی مرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں جنگ بدر کے موقع پر اور مسلم میں بھی صحیح میں موجود ہے یہ حدیث، جب بڑے بڑے بے ایمان کفار کے مارے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان بے ایمانوں کے منہ پر اپنا عصا مبارک، لکڑ جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ طیب و طاہر مبارک عصا، ان بے ایمانوں کے منہ پر رکھ کے آپ نے پوچھا، بتاؤ میں جو تمہیں کہا کرتا تھا کہ میری رسالت کو مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، ورنہ مرنے کے بعد تمہیں دوزخ میں جانا ہوگا، کیا میرا یہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بے ایمان مشرک مر گئے، یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر یہ سن بھی رہے ہیں، یہ جواب بھی مجھے دے رہے ہیں. تو اس بخاری کے حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک کافر جب اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر یہ عقیدہ لوگوں کو سکھانا اور یہ عقیدہ اپنے کتب کے اندر من گھڑت باطل اور فاسد عقیدہ لکھ دینا کہ جس کا قائل کافر ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے اپنی کتب میں مثال کے طور پر تقویت الایمان میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل چکا ہے. استغفر اللہ العظیم. میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا دلائل پیش کرنے کے بعد آپ سے ہی انصاف چاہوں گا کہ ان لوگوں نے لکھا، معاذ اللہ کتاب میں بتا رہا ہوں تقویت الایمان ہے، اسماعیل دہلوی اس کا مصنف ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے. کسی بھائی کو اعتراض ہے ہم اوریجنل کتاب سے وہ عبارت دکھا سکتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں. استغفر اللہ العظیم. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث اس گندے عقیدے کو رد کرتا ہے. قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جس بندے کا یہ عقیدہ ہو وہ مرتد ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو نبی علیہ السلام کو مردہ مانے پھر معاذ اللہ مٹی میں ملا ہوا مانے، ایسا شخص اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے.
اس بے ایمان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ کوئی ہو، ہمیں اس سے نہیں تعلق کہ وہ کون ہے، ہم یہ اس بات سے تعلق رکھتے ہیں قرآن و حدیث میں جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ تقویۃ الایمان والے نے عقیدہ گڑھا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل چکا ہے، استغفر اللہ۔ اب یہ ان کا عقیدہ ہے، اب اسلام کا عقیدہ دیکھیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، رب فرماتا ہے انہیں مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں اور اس فتنہ باز فرقے کا عقیدہ دیکھیں، اس ملعون فرقے کا عقیدہ دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ولا تحسبن، تم انہیں خیال بھی نہ کرنا کہ امواتا وہ مردہ ہے۔ قرآن کی عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، شہید ہو جائے، تم ولا تحسبن، ایک ہوتا ہے کہہ دینا کہ وہ مردہ ہے، ایک ہوتا ہے خیال میں آنا شاید وہ مردہ ہو۔ اللہ اس شاید والے خیال کی بھی نفی کر رہا ہے، فرمایا ولا تحسبن، یہ خیال بھی کبھی نہ لے آنا کہ میرے راستے میں جب کوئی میرا بندہ مر جائے تو اس کو مردہ کہنے والا کبھی اے میرے بندو تم خیال بھی وہم و گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہوں گے، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں یرزقون، اللہ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اب اس آیت کے تحت غور کریں، آپ نہ مانو ہمارے ائمہ کو، اپنے گھر کی گواہی تو مانو۔ تفسیر فتح القدیر ہے، علامہ شوکانی اس تفسیر کو مصنف ہے جسے تم بڑا مانتے ہو، وہ اس کے تحت لکھتا ہے اسی آیت کے تحت کہ اللہ کے راستے میں جو مر جائیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور زندہ بھی کیسے ہیں؟ کہہ رہے جس طرح دنیاوی زندگی حقیقی زندگی کے ساتھ وہ عالم برزخ میں موجود ہوتے ہیں، اور یرزقون، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ کہہ رہا ہے ایسے ہی اللہ ان کو رزق دیتا ہے جس طرح دنیا میں اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہمیں دنیاوی رزق ملتا ہے، ان کو جنت سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب غور کریں، یقین کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ شہید ہوتا کون ہے؟ جس کو قرآن کہہ رہا ہے مردہ گمان نہ کرنا، جو اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ مار مٹے وہ شہید ہوتا ہے۔ جو اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ مار مٹے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی خاطر ہی لڑ رہا ہوتا ہے انسان، اللہ کے راستے میں تبھی شہید ہو سکتا ہے، اور وہ شہید نبی کا غلام ہوتا ہے۔ وہ شہید نبی کا کیا ہوتا ہے؟ غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے ان کے غلام کو مردہ نہ کہو، ان کے غلام کو مردہ گمان ہی نہ کرو کہ انبیاء کے سچے غلام مردہ ہوں گے۔ کیسا منحوس ہے وہ انسان جو امام الانبیاء کے بارے میں لکھتا ہے تقویۃ الایمان میں کہ معاذ اللہ وہ مار کے مٹی میں مل چکے ہیں۔ منحوس ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کے غلام کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو جو سرکار کے سچے غلام ہیں۔ سرکار کا سچا غلام ہی دین کے خاطر جان پیش کرتا ہے نا، جو سرکار کو مانتا ہے نا اس کو ایمان نے کہا سرکار کے دین کی خاطر جان پیش کرنی ہے۔ اب غور کریں، علامہ شوکانی فتح القدیر میں کہ یہ حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اور یرزقون کی تفسیر میں لکھا کہ رب ان کو ایسا ہی رزق دیتا ہے جس طرح ہمیں اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رزق کون کھاتا ہے، زندہ یا مردہ؟ غور کریں، قرآن مجید کی دوسری آیت
سورہ البقرہ آیت نمبر 154 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ادھر بھی پہلی آیت میں نفی ہے کہ خیال بھی مردہ نہ کرو ان کو، کہ وہم و گمان بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا اے میرے بندو نہ کہا کرو، اے میرے بندو لمن اس شخص کو یقتل جو شہید ہو جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات کیا نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہے، ان کو مردہ تم نے نہیں کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا اے میرے بندو تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر مظہری کے اندر جلد 1 صفحہ 152 پر زیر سورۃ البقرہ 154 علامہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ فَمُخْتَصٌ بِالشُّهَدَاءِ، کہہ رہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال پکڑا ہے کہ اس آیت سے مراد فقط اتنا ہے کہ صرف شہید ہی زندہ ہوتا ہے، صرف شہید ہی زندہ ہوتا ہے۔ یہ اس نے بعض لوگوں کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں وَالْحَقُّ عِنْدِي، کہہ رہے ہیں اگر کوئی حق پوچھے اس آیت کی تفسیر کا، حقیقی مطلب کوئی پوچھے، عِنْدِی تفسیر مظہری والا کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے وَالْحَقُّ عِنْدِی عدم اختصاصها بهم، آپ نے فرمایا کہ یہ صرف شہداء کی زندگی کے لیے نہیں آئی، یہ صرف شہداء کی زندگی کے لیے ان کے ساتھ مخصوص نہیں، بل حیات الانبیاء اقوی منہم، بلکہ شہید کو دیکھیں ہم، ادھر اللہ کے نبی کو دیکھیں ہم، تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں بطریقہ اعلیٰ زیادہ مضبوط دلائل ملتے ہیں۔ جب ایک نبی کا امتی زندہ ہے تو وہ نبی خود کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی امتی بھی اپنے نبی سے کسی معاملے میں بھی برابری نہیں کر سکتا، چاہے کہ نبی سے امتی بڑھ جائے، یہ تو صریح کفر ہے۔ کسی امتی کو نبی سے افضل ماننا کسی لحاظ میں یہ صریح کفر ہے۔ اب بندہ کہے نبی تو مٹی میں مل گئے جس طرح تقویت الایمان والوں نے کہا، اور شہید ان کے امتی زندہ ہے، یہ انسان ہے یا درندہ ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تو امام الانبیاء کو مردہ کہتا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کلمہ پڑھنے والوں کو تو زندہ ثابت کرتا ہے، تو کیسا انسان ہے؟ یہ انسانیت کی حدوں کو کیا کر گئے ہیں؟ قیاس کر گئے ہیں۔ وہ انسان نہیں، وہ درندوں سے ابتر ہے جو نبی علیہ السلام کو کہے کہ مار کے کیا ہو گئے ہیں؟ مٹی کے ساتھ مل چکے ہیں۔ ایسے انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے اور وہ انسانیت کے صف سے بھی خارج ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کے صف سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ علامہ مظہری نے تفسیر مظہری کے اندر یہی لکھا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی جو حیات ہے شہداء سے زیادہ طاقت والی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں آثار ہوا فی الخارج، اگر آپ خارج میں ہی دیکھیں تو اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، اس چیز کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ کس طرح آپ نے استدلال پیش کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو جب کوئی شخص شہید ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو اور وہ کیا ہو، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد اگر کسی سے نکاح کرنا چاہے تو شرم کر سکتی ہے کہ نہیں؟ غور کریں، شہید کی بیوی اس کی عدت گزارنے کے بعد کسی مسلم سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن علامہ کہہ رہے لا يجوز النکاح بازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ بخلاف الشہید والصدیقون۔ آپ کہہ رہے لوگوں غور کرو، جن شہداء کو تم زندہ کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں یہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی سے سرکار دو عالم کی زندگی کروڑوں درجے زیادہ قریب ہے۔ اس کی خارج سے مثال دی کہ شہید ہے زندہ، لیکن بعض احکامات میں حکم لاگو ہوتا ہے
کہ اس کی بیوی عدت کے بعد کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن نبی ایسا زندہ ہوتا ہے کہ جو نبی کی زندگی میں آپ کی زوجیت کے اندر آ گئی، اب قیامت تک نبی کے جانے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی؟ نبی تو ایسا زندہ ہوتا ہے جس نے گویا دنیا میں ہم زندہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اہل سنت یا سنت کہنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صرف برزخی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر میں تشریف رکھتا ہے۔ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ برزخ والی زندگی تو مجھے بھی ملے گی، برزخ والی زندگی تو آپ کو بھی ملے گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام اور باقی تمام اللہ کے پاک پیغمبر یہ جہاں برزخی حیات کے ساتھ موجود ہے، وہی میرے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے کہ نبیوں پر بھی موت کا وعدہ آنا ہے، لیکن غور کریں، فرمایا مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط بس آئی اور گئی، وعدہ پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت والا۔ کیوں آپ خود فرماتے ہیں پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے، جس طرح وہ اس وعدے کے پورا ہونے سے پہلے حیات تھے، جب وعدہ پورا ہو گیا ایک ہی سیکنڈ کے بعد پھر نبی اسی طرح ہوتا ہے، پھر نبی اسی طرح ہوتا ہے۔ کیوں؟ غور کریں، تفسیر مدری والے نے اسی پہ حوالہ پیش کر دیا قرآن کی روشنی میں کہ شہید کی بیوی نکاح کر سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی کبھی نکاح کر سکتی، کیونکہ ان کے ازواج، ان کے زوج ہمیشہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں ایک شوہر زندہ ہو دنیاوی زندگی کے ساتھ، تو اس کی بیوی کسی اور جگہ نکاح کر سکتی؟ میرے اسی طرح نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے نبی بھلے دنیا سے پردہ ہی کیوں نہ کر جائے، نبی کی بیوی قیامت تک میں کسی سے نکاح کر سکتی۔ اس لیے علامہ نے کہا شہید بھی زندہ ہے، لیکن شہداء کی زندگی سے انبیاء کی زندگی کھربوں درجے طاقتور اور قوی ہوتی ہے، اور ہوتی بھی حقیقی دنیاوی زندگی ہے۔ صرف کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان پہ اللہ کا یہ وعدہ آتا ضرور ہے، لیکن جیسے ہی آیا فوراً گیا، جیسے ہی آیا وعدہ پورا ہوا، ادھر پھر دنیاوی زندگی کے ساتھ حیات ہے۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں ان باتوں پر کافی سارے دلائل ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث سنن ابن ماجہ باب الجنائز حدیث کا نمبر 1637، 1637 حدیث کا نمبر ہے۔ غور کریں اس حدیث کو، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1047 میں امام ابو داؤد بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں صحیح ستہ کی، دونوں کتابیں کون سی حدیث کی ہیں؟ صحیح ستہ کی۔ ان ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا درود و سلام تو آگے پیچھے بھی پڑھا کرو، لیکن اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن درود و سلام کی میری ذات میں کثرت کیا کرو۔ سرکار نے حکم دیا اپنی امت کو جمعہ کے روز میری ذات میں درود و سلام کی کیا کرو؟ کثرت کیا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَ لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں قیامت کے کسی کونے سے کسی وقت کوئی انسان میری ذات پہ جب درود و سلام بھیجتا ہے، بالخصوص جمعہ کے دن بالعموم کسی وقت بھی، سرکار نے فرمایا جیسے ہی وہ اپنے درود و سلام سے فارغ ہوتا ہے، اس کا درود و سلام میں اللہ کی عطا سے سن لیتا ہوں، میں اللہ کی عطا سے غور کرنا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں جب سرکار نے اتنا فرمایا قال قلت وبعد الموت، قال قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ
پوری دنیا کے لوگوں کے سلام بھی سنتے ہیں، درود بھی سنتے ہیں. کیا یا رسول اللہ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، کیا اس وقت بھی یہ صورتحال اسی طرح رہے گی؟ اب صحابی رسول سرکار علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے متعلقہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کائنات سے کوئی شخص آپ کی ذات پر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد درود و سلام پڑھے، یا سنا، کیا اس وقت بھی سن لیں گے؟ کیا اس وقت بھی؟ سوال کون کر رہا ہے؟ صحابی رسول. بولے کون سوال کر رہا ہے؟ حضرت جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ. اور سوال کن سے ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین سے ہو رہا ہے. اور کس چیز کا سوال ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کے عقائد میں سے ایک عقیدے کی پختگی کے متعلقہ سوال ہو رہا ہے. کیا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، پھر بھی دنیا سے جہاں کہیں سے کوئی شخص آپ کی ذات میں درود و سلام پڑھے گا، آپ سن لیں گے؟ سرکار کا آپ جواب سنیں. قال وَبَعْدَ الْمَوْتِ، سرکار نے فرمایا میرے غلام، جس طرح ہم آج سنتے ہیں پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح سنتے رہیں گے. اور کریں صحت یہ حدیث ہے، سرکار فرمائے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح سنیں گے. تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو نبی علیہ السلام کی ایسی احادیث کو پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ سرکار معاذ اللہ مٹی میں مر چکے ہیں. ایسے شخص سے تو خنزیر کا ہی درجہ بہتر ہے، کیونکہ کم از کم وہ سرکار علیہ السلام کا گستاخ بھلے حرام ہے، نجس و عین ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں وہ بکتا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کل انعامی بل ہم ادل، وہ مثل حیوان کے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ ان سے بھی. ممکن ہے کوئی بھائی کہے آپ کیسے سخت جملے بولتے ہیں. یہ سختی میں نہیں کرتا، یہ رب کا قرآن ہے. وہ سختی کے قابل ہے شخص جو سرکار کا گستاخ ہو، جو سرکار کا کیا ہو. ایسے میدان سے نرمی کرنے والوں کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. یاد رکھیں جب تک گستاخ سے مکمل بائیکاٹ نہیں ہوگا، بندے کا اپنا ایمان کبھی ہو سکتا. وہ سرکار کو بھانپتے ہیں، ہم کے نہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. جو بھی سرکار کا دشمن ہے، جو بھی سرکار کا گستاخ ہے، بھلے وہ خون کے اعتبار سے ہمارا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، لیکن گستاخی کے بعد وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا دشمن ہے. اس سے بڑا کوئی دشمن ہمارا ہے بھی. سرکار نے فرمایا، غور کریں، ادھر تکبیرۃ الایمان کی عبادت آپ کے سامنے رکھی تھی، ادھر رسول اللہ کی حدیث ان اللہ تعالی حرم علی الارض. سرکار نے فرمایا ابو درداء کیا پوچھ رہا ہے کہ میں جانے کے بعد بھی اسی طرح سنوں گا؟ سن، ایک میری بات نہیں. فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض، اللہ نے اس پوری زمین پہ حرام کر دیا ہے. اس پوری زمین پہ کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے. زمین یا مٹی نبی کے جسم کو کھا سکتی؟ اللہ نے اس پہ حرام کر دیا ہے کہ میرے پیغمبروں کے جسم کو تو نے کھانا. پھر سرکار فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، فرمایا ابو درداء اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ. کیا فرمایا ہے؟ ابو درداء اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا یرزق، اللہ ان کو جنت سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. اللہ ان کو جنت سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. سرکار مدینہ رؤوف رحیم علیہ السلام آقا کی دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث کا نمبر 2042 ہے. حدیث کا نمبر 2042 ہے. غور کرنا، آج لوگ آپ کو صلاۃ و سلام سے روکتے ہیں. ان لوگوں کو بالخصوص میں عرض کر رہا ہوں، کان کھول کے سرکار کے حدیثیں سنو. لوگوں کو درود و سلام سے روکنے والوں، دیکھو سرکار کیا فرما رہے ہو، تم کیسا اسلام لوگوں کو سکھاتے ہو. سرکار نے فرمایا نبی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم نے کیا ارشاد ہے؟ صلو علیہ، صلو
تو میری ذات پہ درود و سلام پڑھو، میری ذات پہ کیا پڑھو؟ درود و سلام پڑھو۔ اس حکم کو پڑھنے کے بعد حصول برکت کے لیے میرے تمام بھائی سرکار کے ذات پہ درود و سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، کیا فرمایا؟ صلو علیہ، میری ذات پہ درود پڑھو، سلام پڑھو۔ فإن صلاتکم، بے شک تمہارا درود، فإن صلاتکم، بے شک تمہارا، تبلغنی حیث کنتم، تبلغنی حیث کنتم، فرمایا کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کے میرا کوئی غلام میری ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، تبلغنی، وہ میری ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ بالغ یبلغ، اسی سے ابلاغ ہے۔ تبلغنی، فرمایا وہ درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کی قبر پہ کھڑے ہونے والے تک پہنچتا ہے؟ کیا مدینے کے حیثیوں کا پہنچتا ہے؟ فرمایا نہیں، حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو درود و سلام تم پڑھو، ہم اس کو سن لیتے ہیں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھر امام طبرانی نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو ذکر کیا، جس کو ابن القیم الجوزیہ نے جلال الفہام با حوالہ عقائد اہل سنہ صفحہ 56 میں ذکر کیا اس حدیث پاک کو۔ لیس من عبد، سرکار فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا بندہ درود و سلام پڑھنے والا، کوئی ایسا فرد درود و سلام پڑھنے والا نہیں ہے، یصلی علیہ، جو میری ذات میں درود و سلام تو پڑھے اور اس کے درود و سلام کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، فرمایا کائنات میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے۔ غور کریں آپ، یہاں پر بالغنی صوتہ، کیا فرمایا؟ بالغنی صوتہ، فرمایا کائنات میں جہاں کہیں سے کوئی شخص میری ذات میں درود پڑھے یا سلام پڑھے، بالغنی صوتہ، اس درود و سلام والے کی آواز میرے کانوں تک آ پہنچتی ہے۔ اب بھی بندے کہیں کہ وہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، بھائی مانو سوچو، رسول اللہ یہ فرمائے تم جہاں سے مرضی بیٹھ کے درود و سلام پڑھو، فرمایا بالغنی صوتہ، میرے اس غلام کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، میرے اس غلام کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کہاں کھڑا ہو؟ فرمایا حیث کان، حیث کان، قیاد کے کسی گوشے میں بیٹھ کے پڑھے، کسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھے، حیث کانا کا یہ مطلب ہے پوری دنیا میں جہاں سے پڑھے، فرمایا بالغنی صوتہ، اس پڑھنے والے کی آواز میں خود سن لیتا ہوں مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ سرکار مدینہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس حدیث کو امام مسلم صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث کا نمبر 2375، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث کا نمبر 2375 ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، غور کرنا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ نے فرمایا، بے شک رسول اللہ نے فرمایا، کیا معراج کی رات کی بات سرکار صحابہ کو بتا رہے ہیں، فرمایا مررت علی موسیٰ، مررت علی موسیٰ، سیاق کی حدیث ہے، وہ ضرور سنیں جو نبی علیہ السلام کو مردہ کہتے ہیں، شاید ان حدیث کی برکت سے ان کو ایمان دوبارہ قبول کرنا نصیب ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو مردہ ماننے والا مرتد ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہے۔ کوئی بھی ہو، ہمیں نام لینے کی عادت نہیں، کوئی بھی ہو جو نبی علیہ السلام کو مردہ کہے وہ دار اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے، خواہ وہ گدا ہو یا بادشاہ ہو، جو بھی یہ باطل عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ قال مررت علی موسیٰ لیلہ اسری بی، سرکار فرماتے ہیں ایسا ہوا جس رات میرے رب نے مجھے معراج کرایا،
मेरे रब ने मुझे क्या कराया? तो मैं जा रहा था, मररतु अला मूसा, तो मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ। मेरा गुजर किनकी कब्र से हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से। वहुव काइम युसल्ली फी क़ब्रिही, सरकार फरमाते वहुव काइम, जब मैं गुजर रहा था तो जनाब मूसा कब्र में खड़े हुए थे। वहुव काइम, बताया जा क़याम मुर्दों की सिरत है या जिंदा की सिरत है? गौर करें, नबी अलैहिस्सलाम की बात है। फरमाया वहुव काइम, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में क्या थे? खड़े हुए थे। क्यों ना खड़े होते? जिनकी उम्मत में आने की दुआएं करते थे, जिनकी उम्मत में आने की, पैगंबर होने के बावजूद पता था कि आज उनका गुजर इधर से हो रहा है, क्यों ना मैं उनके इस्तेमाल को खड़ा हो जाऊं। सरकार फरमाते वहुव काइम, जब मेरा गुजर हुआ तो जनाब मूसा अपनी कब्र में खड़े थे। युसल्ली फी क़ब्रिही, और क्या कर रहे थे अपनी कब्र में? एक माना है नमाज पढ़ रहे थे। सल्ला युसल्ली का एक माना है नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि सल्ला युसल्ली के माने बहुत सारे होते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, वो भी सल्ला युसल्ली से है। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं। युसल्ली फी क़ब्रिही का एक माना यह भी है कि जब मेरा गुजर मूसा की कब्र से हुआ, मूसा खड़े होकर मेरी जात में दुरूद और सलाम पेश कर रहा था। अगर कोई कहे हम इस माने को नहीं मानते, तो मैं कहता हूं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जो वहां माना दुरूद और सलाम का करता है कुरान की आयत का, तो इधर युसल्ली का माना क्यों नहीं दुरूद और सलाम का करता? क्योंकि बाब एक है, बाब फकत सीगा मुख्तलिफ है, वहां जमा का सीगा है, और यहाँ पर क्योंकि एक शख्स पढ़ने वाला है, वाहिद का सीगा है वो भी फेल गुजारे है, ये भी फेल गुजारे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े भी थे और दुरूद और सलाम के नजराने भी पेश कर रहे थे। तो मालूम हुआ अल्लाह का नबी अपनी कब्र में दुनियावी जिंदगी के साथ मौजूद होता है। दुनियावी जिंदगी के साथ क्या होता है? ये सारी मैं से अर्ज करता चला हूं। अगली हदीस में सिद्धा से इमाम बुखारी इसको ले आए। हम इसको अपने मकसूद की तरफ लेते हुए बहुत सारे जुमले हदीस मुबारक के छोड़ रहे हैं। इमाम बुखारी इस हदीस को किताब अहादीस अल-अंबिया और हदीस नंबर 3342, बुखारी की हदीस का नंबर क्या है? 3342। नकल करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। इमाम किताब का नाम क्या है? सही बुखारी। किताब का नाम क्या है? हदीस सुने, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मेराज की रात जनाबे जिब्रील अमीन मुझे लेके चले। अब सुनते हैं सरकार अलैहिस्सलाम को तस्लीम क्या फरमाते हैं। फरमाया जब हम पहले आसमान पर पहुंचे, जब हम पहले, जिब्रील ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। आगे खाजे ने पूछा कि कौन है आप? कहा जी मैं जिब्रील हूं। कहा आपके साथ भी कोई आया है? आपके साथ भी कोई? क्योंकि पता तो था ना आज किसी ने आना है, तभी तो पूछ रहा था। ये ना बुखारी में लिखा है, कहा माका अहदुन, खाजन ने पूछा है जिब्रील माका अहदुन, क्या तेरे साथ कोई और एक बंदा है? हजरत जिब्रील का जवाब सुने। हजरत जिब्रील कहते हैं काला माई या मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा है खाजन मेरे साथ सरकार मदीना है। मेरे साथ कौन है? सरकार मदीना है। सरकार फरमाते हैं उसने पहले आसमान का दरवाजा खोला। फलम्मा अलौना अस्समा इज़ा रजुल, जब हम पहले आसमान पे गए तो एक शख्स से मुलाकात होती है। एक शख्स से क्या होती है? फक़ाल मरहबा बिन नबी सालिह वल इब्न सालिह, मुझे कहा मरहबा मरहबा, क्या कह रहा था?
سلام دے. مرحبا مرحبا. قلت من هذا یا جبرائیل, میں نے پوچھا اے جبرائیل من هذا, یہ کون ہے؟ قالا, حضرت جبریل جواب دیتے ہیں هذا آدم علیہ السلام, اے محبوب یہ سیدنا آدم علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں. اور کریں معراج کی رات آدم علیہ السلام دفن ہوئے ہیں زمین پر. سرکار فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ گیا تو کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے. تو مار کے جو مٹی میں مل جائے وہ آسمان پہ تو نہیں جا سکتا نا. معلوم ہے ان کا کوئی اور نبی ہے جو مار کے مٹی میں مل گیا, وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ اس پیمان کے بارے میں لکھے ہیں جملے. میرے نبی علیہ السلام کی یہ شان کسی صورت میں ہو سکتی؟ اور کرے سرکار فرماتے ہیں ہم آگے چلے. جب اگلے آسمان میں پہنچے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے بھی مثل سابق جملے کہے, مجھے مرحبا کہا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا ہاں ادریس, یہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہے. ہم آگے چلے. اسی طرح میرا استقبال کیا اگلے شخص نے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ہذا موسیٰ علیہ السلام, یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام. اور کریں سرکار گزر رہے تھے تو موسیٰ قبر میں تھے. سرکار وہاں پہنچے تو موسیٰ وہاں موجود تھے. ایک ہی آن میں اللہ کا نبی مختلف مقامات پہ جانا چاہے تو رب کے عطا سے جا سکتا ہے. رب کے عطا سے جا سکتا ہے. حدیث کس کتاب کی پڑھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب و احادیث الانبیاء سے عرض کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ہم مزید آگے گئے تو میرا اسی طرح استقبال ہوا. مرحبا کہا گیا. قلت من هذا, میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ قال عیسیٰ علیہ السلام. جبریل نے عرض کی جناب عیسیٰ روح اللہ تشریف فرما ہے. اب سرکار فرماتے ہم مزید آگے بڑھے. آگے جناب آدم کی طرح ایک شخص نے میرا استقبال کیا. مرحبا بالنبی صالح والابن صالح. بقایا انبیاء نے والاخ صالح کہا. آدم نے اور اس شخص نے مجھے ابن کہا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب جبریل نے کہا ہذا ابراہیم علیہ السلام, یہ آپ کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ بخاری کی بات ہے. غور کریں. اسی رات کو آگے بڑھتے ہوئے میں مسلم شریف کی طرف منتقل ہو چکا ہوں. امام مسلم اس حدیث کو, اسی حدیث کو صحیح سیاستہ نے سنن نسائی والے, کس امام نے؟ سنن نسائی باب الصلاۃ حدیث کا نمبر 4451. حدیث کا نمبر 451 ہے. ہوتے وفی روایت المسلم, امام مسلم نے بھی امام نسائی نے بھی اس روایت کو یوں بڑھایا. فرمایا ثم دخلت الى بیت المقدس. بیت المقدس بھی ٹھیک ہے, بیت المقدس بھی ٹھیک ہے. فرمایا پھر میں داخل ہوا بیت المقدس میں. پھر میں داخل ہوا بیت المقدس میں. فجمع لی الانبیاء. غور کریں اللہ نے میرے لیے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کروا دیا. سارے نبیوں کو کہاں جمع کیا؟ بیت المقدس میں. فقدمنی جبرائیل. جبریل نے مجھے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے امامت کرانی ہے. آپ نے کیا کرانی ہے؟ حتی اممتہم. فرمایا یہاں تک کہ میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. میں نے تمام نبیوں کو. غور کریں قبروں سے نکل کر بیت المقدس کی مسجد میں معراج کی رات نبیوں کا جمع ہونا, یہ اس عقیدے کی ترجمانی ہے یا آپ کے عقیدے کی ترجمانی ہے؟ وہ باطل عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں, اور آپ کا عقیدہ ہے نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے, جہاں چاہے رب کے عطا سے جا بھی سکتا ہے. ہم سے عرض کر رہے ہیں, بخاری مسلم سے عرض کر رہے ہیں. سرکار فرماتے سارے نبیوں نے میرے پیچھے کیا ادا کی؟ بتائیں کہ مٹی میں مل چکے ہوں, وہ پھر بیت المقدس کیسے پہنچیں گے؟ بولے تو صحیح, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, کوئی سختی تو نہیں کی.
اگر ان کی گستاخی کو دہرانا ہی سختی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہمیں یہاں سے اتار دیں آپ، بس یہی اس کا حل ہے۔ اگر گستاخیوں کو دہرانا تاکہ امت مسلمان غنڈوں اور دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچ جائے، تاکہ ان کی غنڈہ گردی سے مسلمان بچ جائیں، یہ بھی اگر جرم ہے تو پھر ہمیں بتائیں ہم کس طرف نکل جائیں۔ غور کریں، یہ غنڈے کہتے ہیں تقویت الایمان میں کہ نبی مر کے کیا ہو گیا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث، نسائی کی حدیث کہ جب ہم معراج کو گئے تو رب کے سارے نبی میرے لیے بیت المقدس میں ہے، میں نے سب کو نماز پڑھائی، میں نے سب کو کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی۔ غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شانیں بڑی عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے انفسہم اپنی، غور کرنا ہے، جاؤکا، جب ظلم اپنی جان پہ کرے، جاؤکا محبوب پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، کیا یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے آئی ہے جنہوں نے سرکار کو ظاہری حیات میں دیکھا تھا؟ بولو تو صحیح۔ اور بھائیو یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے اور تمام مسلمانوں کا نصاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی اپنی جانوں پہ کیا کر بیٹھو ظلم، جاؤ کا محبوب ان کو چاہیے پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ کو بھی عرض کریں یا رسول اللہ آپ بھی ہماری بخشش کی دعا کریں، آپ بھی ہماری بخشش کی، فرمایا جب کوئی اس طرح کر لے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ ضرور اس کو بخش دے گا، اللہ ضرور اس کو بخش دے گا۔ اسی آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کون سی ہے؟ میں نہ لایا ہوں تفسیروں سے اس کا حوالہ، تفسیر ابن کثیر سے لایا کیونکہ اس کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کہتے ہیں اذا وقع منهم الخطأ والعصيان، آپ کہتے ہیں اللہ فرما رہے اپنے بندوں کو جب تم میں سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ان یأتوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ لوگ کن کی بارگاہ میں آئیں؟ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عِنْدَهُ، حضور کے پاس جا کر اللہ سے معافی مانگے، حضور کے پاس عندہ، حضور کی قبر انور کے پاس جا کے کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے، اور وَيَسْأَلُوهُ، اور سرکار سے یوں سوال کریں، عرض کریں ان یستغفر لهم، اے اللہ کے رسول ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا فرما دیں؟ دعا فرما دیں۔ اذا فعلوا ذلك تاب اللہ علیہم ورحمہم وغفر لهم، آپ لکھتے ہیں جب کوئی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکے، سرکار کی بارگاہ میں پہلے جھکے پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تو اللہ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، ورحمہم، اللہ اس پہ رحمت بھی نازل کرتا ہے، وغفر لهم، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کے تحت غور کرنا ہے، وَقَدْ أَقَرَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ، کہہ رہے ہیں اس آیت کے تحت ائمہ و مفسرین محدثین کی ایک پوری جماعت نے اس بات کو نقل کیا ہے، کس بات کو؟ الحکایت المشہورہ عن الرطبی، کہہ رہا ہے عن الحکایت المشہورہ، یہ حکایت بڑی مشہور ہے علماء کے ہاں، محدثین کے ہاں، وہ ہے کیا؟ عن الرطبی، امام شافعی کے استاذ امام الرطبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں سرکار کی قبر کے قریب بیٹھا تھا، میں سرکار کی قبر کے، غور کرنا سنیو، غور کرنا امام کی تازکی ہے، كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی کے استاذ کہتے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ سرکار کی قبر انور کے قریب، فجاء اعرابی، بس میں نے دیکھا ایک دیہاتی شخص دور دراز سے سرکار کی قبر انور پہ حاضر ہوتا ہے، فقال السلام علیکم یا رسول اللہ،
فقال السلام علیکہ یا اس عربی نے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ پہ سلام پیش کرتا ہوں. اور غور کرنا ہے فوراً کہنے لگا سمعت اللہ. اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے اللہ سے سنا ہے. میں نے کس سے سنا ہے؟ حالانکہ اللہ کا کلام ڈائریکٹ ہم سن سکتے مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یوں کہا ہے. اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں دیکھیں یہ جملے وہ بھی بولا ہے سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. میں نے اللہ سے سنا ہے اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے جب بندے اپنی جانوں پہ کیا کر بیٹھے ہیں تو جاؤک یا رسول اللہ آپ کی بول رہے تو صحیح آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. وقت جئتک اے اللہ کے محبوب میں اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کیونکہ قد سلمت نفسی میں اپنی جان پہ کیا کر بیٹھا ہوں سن کر بیٹھا ہوں. اب قد جئتک اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے اسی قرآن آیت پہ غور کرنا مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی. اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں تاکہ آپ کے توسل وسیلہ سے رب میرے گناہوں کو آپ میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں. ثم انصرف الاعرابی. امام شافعی کو ساز کہتے ہیں جس کو کس مفسر نے ذکر کیا ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا جلد 2 صفحہ 348 ہے سورہ نساء 64 کی تفسیر کے اندر اس حکایت کو نقل کیا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں امام مطوی نے فرمایا ثم انصرف الاعرابی. اتنا کچھ کہنے کے بعد وہ شخص واپس فغلبتنی عینی کہنے میں بیٹھا تو ضرور تھا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے فوراً نیند آ گئی. مجھے فوراً کیا آ گئی؟ نیند آ گئی. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم کہنے میں سویا جو ہوں سرکار میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں. فقال یا عتبی فرمایا اے عتبی الحق الاعرابیہ جلدی سے اس بندے کو مل جلدی سے اس اعرابی کو مل فبشرہو جا اس کو میری طرف سے خوشخبری سنا دے ان اللہ تعالیٰ قد غفر لہ اس کو کہہ دے رسول اللہ فرما رہے تیری بخشش ہو چکی ہے تیری بخشش ہو چکی ہے. اور کریں دوسری بات اسی کتاب تفسیر نسبی کے اندر اور پلس جامع معجزات کے اندر ان علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کنات علی المرتضی اس کے راوی ہیں جاء اعرابی بعد دفنہ علیہ السلام کہہ رہے 3 دن گزر چکے تھے ہم نے سرکار علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا قبر انور میں دفن کر دیا تھا بثلاثت ایام کتنے دن گزر چکے تھے. اب جاء اعرابی مولا کنات کہتے ہیں میں موجود تھا ایک شخص سرکار کی قبر پہ آ پہنچا فرما بنفسی علی قبری اس نے اپنے ماتھے کو سرکار مدینہ کی مبارک قبر کے ساتھ رگڑا اپنی پیشانی کو سرکار مدینہ کی قبر کے ساتھ کیونکہ ابھی تک یہ روضہ رسول بنا ہوا نہیں تھا ڈائریکٹ قبر تک بندے پہنچے تھے. فرما بنفسی علی قبری اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ اپنی پیشانی کو غور کرے وقال یا رسول اللہ اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول فسمینا میں نے قرآن سے یوں سن رکھا ہے اللہ نے فرمایا ہے جب بندے اپنی جانوں پہ کیا کر بیٹھے ہیں غور کرنا فیما انزل علیکا اللہ نے جو آپ پہ نازل کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک جب کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے تو کہاں پہنچے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ وقد ظلمت نفسی میں اپنے آپ پہ کیا کر بیٹھا ہوں غور کرنا وجئتک استغفر اللہ من ذنبی فاستغفر لی من ربی یا رسول اللہ آیا اس لیے ہوں اب آپ ہی میرے گناہوں کی بخشش رب سے طلب کر دیں آپ سے بخشش کی دعا مانگنے آیا ہوں آپ سے بخشش کی اسألک الشفاعت یا رسول اللہ
میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سائل ہوں. مولا کائنات کہتے ہیں اتنا کچھ اس بندے نے جملے عرض کیے. فنودی من قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر سے آواز آئی. فنودی من قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر انور سے کیا آئی؟ آواز آئی قد غفر لک. اور سرکار نے فرمایا اے میرے امتی، اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. اور کرے جو مار کے مٹی میں لے جائے پھر وہ اس طرح کرتے ہیں؟ بولے تو صحیح. اب وہ کیسا مسلمان ہے، اپنے آپ کو کیسا انسان سمجھتا ہے جس نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ مار کے کیا ہو گئے؟ اب بولتے نہیں یہ کوئی رشتہ داری ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے بے ایمان پر جو نبی علیہ السلام کو مردہ کہے، خواہ وہ میرا باپ بھی کیوں نہ ہو. خدا کی قسم وہ علیہ السلام سے اونچی بولے، جو نبی کو مردہ کہے علیہ السلام سے. رسول اللہ کی میں نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے اندر رکھی ہیں. ان تمام حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر میں موجود ہوتا ہے. دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر میں. اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سیکھ کر عمل کی سعادت عظمی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.